اگلا سوال پنجاب سے رقیہ صاحبہ پوچھتی ہیں کہ ووٹ کے بارے میں بتا دیں کہ کس کو دینا چاہیے۔ ایک پارٹی کے بارے میں معلوم ہے ایماندار ہے، اور دوسرے جو ایماندار نہیں لیکن رشتہ دار کہیں تو اس ٹائم رشتوں کا سوچنا چاہیے یا ضمیر کے مطابق عمل کرنا چاہیے؟ ضمیر کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ووٹ ایک قسم کی شہادت ہے اور ایک قسم کی سفارش ہے اور ایک قسم کی گویا وکالت دے رہے ہیں آپ جس کو ووٹ دے رہے ہیں، اس کو اپنا نمائندہ بنا رہے ہیں، اور آپ یہ شہادت دے رہے ہیں کہ اس میں اس منصب کی اہلیت اور صلاحیت بھی موجود ہے اور دیانت اور امانت بھی موجود ہے، اور وہ جو ملک کے لیے مفید کام کرنے میں پرعزم ہے، تو اسی کو ووٹ دینا چاہیے۔ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ۔ شہادت کو چھپانا جائز نہیں ہے۔ جو لوگ بالکل ووٹ دیتے ہی نہیں ہیں وہ بھی غلطی پر ہے، اور جو بغیر سوچے سمجھے کسی کو بھی دے دیتے ہیں، یا اپنی رشتہ داری کی بنا پر یا جماعت اور تنظیم سے تعلق کی بنا پر وہ ووٹ دے دیتے ہیں، یہ جانتے ہوئے کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں وہ امانت دار نہیں ہے، وہ خائن ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، وہ ملک کے لیے مفید نہیں ہے، وہ ہمارے دین کے لیے مفید نہیں ہے، تو www.dasquran.com ایسے لوگوں کو ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ جیسے شہادت کا چھپانا ٹھیک نہیں ہے، ایسے ہی شہادت زور، جھوٹی شہادت، یہ کبائر میں سے ہے، اکبر الکبائر میں سے ہے۔ تو کسی کے بارے میں جھوٹی شہادت دینا یہ جانتے ہوئے کہ یہ خائن ہے، لیکن آپ ووٹ دے کر گویا یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ امانت دار ہے اور یہ باصلاحیت ہے، اور اسی طریقے سے آپ اس کو اپنا نمائندہ مقرر کر رہے ہیں، اس کو وکیل بنا رہے ہیں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے، تو بھی آپ گویا اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ ہم جس کو نمائندہ بنا رہے ہیں ہم اس کو اس کا اہل اور باصلاحیت سمجھتے ہیں۔ تو اس لیے ووٹ سوچ سمجھ کر دینا چاہیے۔ البتہ اگر جہاں کہیں سارے لوگ ہی ایک جیسے ہوں یا قریب قریب ہوں اور وہ امانت اور دیانت اور گویا صلاحیت میں اس معیار پر نہ ہو کہ ہم شہادت دے سکیں، تو ایسی صورت میں بھی اگر ووٹ نہ دیا جائے تو پھر زیادہ شریر لوگ اور سیکولر لوگ اور دین دشمن لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ تو ایسی صورت میں پھر یہ دیکھنا چاہیے کہ احون البلیتین کیا ہے، تقلیل شر کے لیے پھر ان میں سے جو بہتر ہو نسبتاً اس کو ووٹ دینا چاہیے۔ www.dasquran.com